صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى سيدنا علي وسيدتنا فاطمة وسيدتنا زينب وسيدنا حسن وسيدنا حسين وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد صاحب التاج والمعراج والبراق والعلم دافع البلاء والوباء والقحط والمرض والألم اسمه مكتوب مرفوع مشفوع منقوش في اللوح والقلم سيد العرب والعجم اسمه مقدس معطر مطهر منور في البيت والحرم شمس الضحى بدر الدجى صدر العلا نور الهدى كهف الورى مصباح الظلم جميل الشيم شفيع الأمم صاحب الجود والكرم والله عاصمه وجبريل خادمه والبراق مركبه والمعراج سفره وفوق سدرة المنتهى مقامه وقاب قوسين مطلوبه والمطلوب مقصوده والمقصود موجود سيد المرسلين خاتم النبيين شفيع المذنبين أنيس الغريبين رحمة للعالمين راحة العاشقين مراد المشتاقين شمس العارفين سراج السالكين مصباح المقربين محب الفقراء سيد الثقلين نبي الحرمين إمام القبلتين وسيلتنا في الدارين صاحب قاب قوسين محبوب رب المشرقين ورب المغربين جد الحسن والحسين مولانا ومولى الثقلين سيدنا أبي القاسم محمد بن عبد الله نور من نور الله يا أيها المشتاقون بنور جماله بلغ العلا بكماله كشف الدجى بجماله حصنت جميع خصاله صلوا عليه وآله وأصحابه وسلموا تسليما وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम सुबह नूर के साथ आपका मीज़बान नज़ीर अहमद गाज़ी हाजिर है। नाज़रीन किराम, हज़रत अबू अनीस मोहम्मद बरकत अली साहब रहमहुल्लाह की मशहूर तालीफ़ अस्माउन नबील करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से एक इसमें मुबारक पढ़ने की सआदत हासिल कर रहा हूँ। सैयदुना अल मुअल्लिमु सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हमारे सरदार तालीम देने वाले, दुरूद व सलाम भेजे अल्लाह आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आपकी आले पाक और आपके सहाबा किराम पर।
حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، حج کی ادائیگی میں جلدی کرو، کیونکہ تم میں سے کوئی یہ نہیں جانتا کہ اسے کیا عذر پیش آنے والا ہے۔ ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں، میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کیا ہم آپ کے ساتھ جہاد اور غزوہ میں شریک نہ ہوں؟ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، سب سے بہتر اچھا جہاد حج مبرور ہے۔ حضرت عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ فرماتی ہیں، جب سے میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے یہ سنا ہے تو اس کے بعد میں نے کبھی حج نہیں چھوڑا۔ ناظرین کرام، حج بیت اللہ اسلام کے بنیادی ارکان میں سے 5واں اہم رکن ہے۔ حج بیت اللہ کا مقصد جہاں پہ تزکیہ نفس ہے، تزکیہ قلب ہے، وہاں پہ مسلمانوں کی ایک اجتماعی عبادت، اور اس اجتماعی عبادت کے مقاصد میں سے سب سے بڑا مقصد جو ہے وہ یہ ہے کہ امت مسلمہ کے افراد اس بات کو جان لیں کہ ان کا اللہ ایک ہے، ان کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایک ہیں، ان کی کتاب قرآن ایک ہے، ان کا کعبہ ایک ہے، اور اس کعبے کے گرد یہ سارے اکٹھے ہیں، ایک ہو مسلم حرم کی پاسبانی کے لیے، نیل کے ساحل سے لے کر تا بخاک کاشغر، یہ سارے جسد واحد کا حصہ ہیں۔ مسلمان امت جو ہے وہ سارے کل مومنین اخوہ، یہ سارے مومن آپس میں بھائی بھائی ہیں، ایک دوسرے کے درد کے دکھ کے یہ شریک ہے۔ ناظرین کرام، بنیادی طور پر جو عبادات اور اسلام کے 5 بنیادی ارکان ہیں، ان میں سے کلمہ طیبہ جو ہے وہ روح کی عبادت ہے، وہ روحانی عبادت ہے۔ اسی طرح ہم دیکھتے ہیں کہ نماز بدنی عبادت ہے، روزہ جو ہے وہ بھی بدنی عبادت ہے، زکوٰۃ جو ہے وہ مالی عبادت ہے، لیکن حج ایک ایسا رکن ہے جو روحانی عبادت بھی ہے، جو بدنی عبادت بھی ہے، اور جو مالی عبادت بھی ہے۔ اور اس کے لیے قرآن حکیم میں بھی حج بیت اللہ کے بارے میں کیا کیا اللہ کریم نے ارشاد فرمایا، صاحب استطاعت لوگوں پر حج جو ہے یہ فرض ہے، اور اگر کوئی آدمی صاحب استطاعت ہونے کے باوجود اگر اس کو کوئی عذر شرعی نہ ہو اور پھر اس کے باوجود وہ حج نہ کرے تو بڑی سخت وعید آئی ہے۔ تو حج جو ہے یہ ایسا رکن ہے جس کی یہ شان ہے۔ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا، جب کوئی آدمی حج اور عمرہ صحیح نیت کے ساتھ اور تمام ارکان کے ساتھ کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو ہر قدم کے بدلے 500 نیکیاں عطا فرماتا ہے، 500 اس کے گناہ معاف فرماتا ہے، 500 اس کے درجات بلند ہوتے ہیں۔ اور پھر بعض احادیث میں آیا کہ اگر حج کے دوران کوئی آدمی کوئی غلطی نہ کرے، کوئی گناہ نہ کرے، تو وہ ایسے ہے جیسے ماں کے پیٹ سے آج ہی پیدا ہوا ہے۔ جب آدمی حج سے فارغ ہوتا ہے تو اس کے سارے گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ حدیث محبوب رب العالمین صلی اللہ علیہ وسلم ہے، ان الحج یغسل الذنوب کما یغسل الماء الدنس، حج گناہوں کو اس طرح دھو دیتا ہے جیسے پانی میل کو دھو دیتا ہے۔ اور پھر یہ بھی ارشاد فرمایا، جو لوگ حج کے لیے جاتے ہیں یہ اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے مہمان ہوتے ہیں، ان سے دعائیں کرایا کرو حاجیوں سے اپنے حق میں۔ اور یہاں تک بھی آیا کہ جو حج ہے، جو مقبول حج ہے، جس کو وہ نصیب ہو گیا، وہ 400 آدمیوں کی شفاعت بھی کر سکے گا۔ لیکن حج پہ جاتے وقت ہمیں کیا کیا اہتمام کرنے چاہیے ناظرین کرام؟ حج پہ جانے روانہ ہونے کے وقت اور حج کے دوران ہمیں کس طرح اپنے اعمال، کون کون سی چیزیں ہیں جو ہم نے ضروری کرنی ہے، لازمی کرنی ہے، اور کون کون سے وہ عمل ہیں جو ہم نے نہیں کرنے، ان سے اعتراض کرنا ہے، ان سے بچنا ہے۔ یہ اس سب پہ گفتگو کرنے کے لیے آج میرے ساتھ شریک گفتگو ہیں تینوں اسکالر، آپ کے جانے پہچانے، مفتی سید صابر حسین صاحب ہیں، جناب ڈاکٹر شبیر احمد جامی اور علامہ ذوالفقار مصطفیٰ ہاشمی۔ آپ تینوں کا بہت بہت شکریہ۔ مفتی صاحب آپ سے آغاز کر رہا ہوں۔ جی، حج کے بارے میں احکامات اللہ تعالیٰ نے اور اس کی اہمیت قرآن حکیم کی روشنی۔ جی بہت شکریہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ غازی صاحب، سب سے پہلے میں حج کا لغوی معنی اور شرعی اعتبار سے حج کسے کہتے ہیں یہ میں بیان کرنا چاہوں گا۔ تو حج کہتے ہیں لغوی اعتبار سے القصد الی کل شیء، کہ کسی بھی شے کے لیے یا کسی چیز کے لیے یا کسی عمل کے لیے ارادہ کرنا عربی میں حج کہلاتا ہے۔ اور شرعی اعتبار سے حج کا معنی و مفہوم یہ ہے
کہ مخصوص دنوں میں مخصوص مقامات پر جا کر مخصوص عبادتوں کو بجا لانا، وہ عبادتیں، وہ اعمال جو حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کے ذریعے سے منتقل ہوتا ہوا آیا، اور جناب رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اس میں مزید چند اضافات کے ساتھ فرمایا، ان اعمال کو انجام دینا یہ شرعی اعتبار سے حج کہلاتا ہے۔ قرآن مجید فرقان حمید میں حج جو ہے وہ اس کے بارے میں مختلف صورتوں میں، بالخصوص سورہ البقرہ، سورہ آل عمران، سورہ مائدہ اور سورہ حج میں جو ہے حج کو بیان کیا گیا، اس کے احکامات بیان کیے گئے۔ جیسا کہ آپ نے بتایا کہ اسلام کے جو 5 بنیادی ارکان ہیں اس میں یہ 5واں رکن ہے، اور حج کو یہ خصوصیت حاصل ہے۔ ایک خصوصیت آپ نے ارشاد فرما دی کہ یہ تمام عبادات کا مجموعہ ہے۔ دوسری خصوصیت یہ ہے کہ حج یہ واحد رکن ہے اسلام کا، وہ واحد ستون ہے کہ جس کے نام پر قرآن مجید فرقان حمید میں پوری ایک مکمل سورہ مبارکہ الحج جو ہے نازل ہوئی۔ قرآن مجید میں سورہ آل عمران میں حج کی فرضیت کا حکم اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا۔ رب کائنات فرماتا ہے کہ وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا وَمَنْ كَفَرَ فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ عَنِ الْعَالَمِينَ، کہ اور اللہ کے لیے لوگوں پر اس کے گھر کا حج کرنا یہ ضروری ہے، فرض ہے، اور جس نے انکار کیا تو پھر اللہ تعالیٰ جو ہے عالمین سے بے نیاز ہے۔ مفسرین کرام فرماتے ہیں کہ اس آیت کریمہ میں ہمیں 2 باتوں کا پتہ چلتا ہے۔ پہلی بات یہ ہے کہ حج بندوں پر اللہ کا حق ہے، لہٰذا جب یہ آیت کریمہ نازل ہوئی تو جناب رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام علیہم رضوان کو مخاطب کر کے، تمام نسل انسانی کو مخاطب کر کے ارشاد فرمایا کہ یا ایھا الناس قد فرض علیکم الحج، کہ اے لوگو تم پر حج فرض کر دیا گیا ہے، فحجوا، تو تمہیں چاہیے کہ تم حج کرو، اس آیت کریمہ کے نزول کے بعد۔ پھر دوسرا جو اس آیت کریمہ کے اندر جو اہم مسئلہ بیان کیا گیا، اہم بات بیان کی گئی، وہ یہ کہ جو صاحب استطاعت ہے، طاقت رکھنے کے باوجود مالی اعتبار سے، جسمانی اعتبار سے، سفر کرنے کے اعتبار سے حج نہیں کرتا، تو رب کائنات نے اس کے اس عمل کو کافرانہ روش قرار دیا، جیسا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث میں اس کی مزید وضاحت ہو جاتی ہے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ اس کے راوی ہیں۔ آپ فرماتے ہیں کہ نبی کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ من ملک زادن او راحلتن تبلغه الی بیت اللہ ولم یحج فلا علیہ یہودی ولا نصرانی، کہ جسے اللہ تعالیٰ نے مالی اعتبار سے، زاد راہ کے اعتبار سے قوت و استطاعت عطا کی اور سفر کرنے کی بھی اس کے اندر صلاحیت ہے، لیکن اس نے پھر بھی بیت اللہ کا حج نہیں کیا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ کو اس بات سے کوئی غرض نہیں کہ وہ یہودی ہو کر مرے یا عیسائی ہو کر مرے۔ یعنی نبی کریم علیہ الصلاۃ والتسلیم میں ایسے لوگوں کے حوالے سے کہ جو طاقت و استطاعت رکھنے کے باوجود حج نہیں کرتے، انتہائی ناراضی کا اظہار فرمایا۔ وہ سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تو فرمایا، وہ پتہ کرواتے تھے کہ اگر کسی کو استطاعت ہے اور وہ حج نہیں کر رہا میں اس پہ جزیہ لگا دوں گا۔ بالکل، آپ نے فرمایا کہ جرمانہ ایک طرح اس حوالے سے حدیث مبارک موجود ہے کہ لقد حممت ان ابعث رجالا، آپ فرماتے ہیں کہ میری تو خواہش یہ ہے کہ میں جو حج کے دنوں میں کچھ لوگوں کو منتخب کروں اور گھروں میں بھیجوں لوگوں کے، اور وہ جا کر معلوم کریں کہ وہ کون سے لوگ ہیں جو حج کی طاقت رکھنے کے باوجود، استطاعت کے باوجود حج نہیں کرتے، تو میں ان پر جزیہ یعنی ٹیکس لگا دوں۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی سیدنا علی و سیدتنا فاطمہ و سیدتنا زینب و سیدنا حسن و سیدنا حسین وعلى آله وصحبه وبارك وسلم اللهم صل على
سيدنا ومولانا محمد وعلى سيدنا علي وسيدتنا فاطمة وسيدتنا زينب وسيدنا حسن وسيدنا حسين وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. اچھا یہ بتائیں کہ حج کے مقاصد کیا ہے؟ پھر میں آپ کو بتاؤں گا کہ آج کل مقاصد کیا ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. غازی صاحب بنیادی طور پر اللہ تعالیٰ نے دین کی شکل میں جو دین اسلام اور حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر آخری دین بھیجا ہے، ان کے اندر عقائد میں اور اعمال میں گہرا ربط ہوتا ہے. ٹھیک. شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ عقائد تو بنیادی طور پر وہ بنیادی امور ہیں جن پر ایمان لایا جاتا ہے. اعمال کے ذریعے ان ایمان لائی ہوئی چیزوں کے بارے میں مشاہدے کی کیفیت پیدا کرنی ہوتی ہے. ٹھیک. عمل بنیادی طور پر اس لیے کیا جاتا ہے تاکہ وہ جو عقیدہ رکھا گیا ہے اس عقیدے کی چاشنی بھی نمایاں ہو جائے اور اس کا اللہ تعالیٰ سے اور اللہ کے نبی سے اور دین کی حقانیت سے گہرا رابطہ ہو جائے. ٹھیک. اللہ تعالیٰ نے اعمال کی شکل میں جو فرائض بھی رکھے ہیں ان میں جو حج فرض ہے یہ بنیادی طور پر ایک بندہ مومن کی فطرت میں اللہ تعالیٰ کو دیکھنے کے باب میں جو جذبہ پوشیدہ ہے وہ انوار الہیہ کے مشاہدے کے لیے اس کو بنیادی طور پر وہاں بھیجا جاتا ہے. یہ تو ایک الگ بات ہے کہ ہر عام بندہ جو اس کیفیت سے بھی دور ہے اس کو حج کا ثواب دے دیا جاتا ہے. ورنہ اصلاً کعبہ کے گرد جو چکر لگوائے جاتے ہیں یہ انوار الہیہ کا اصل میں طواف ہوتا ہے. اچھا. یہ انوار کیونکہ الہیہ سب سے زیادہ انوار جو ہیں وہ کعبۃ اللہ پہ اور روضہ نبوی صلی اللہ علیہ وسلم پہ دو جگہ ہیں جہاں پہ سب سے زیادہ بلکہ اللہ تعالیٰ ہائیسٹ اسپرچول انرجی کا جو نزول ہوتا ہے وہ ان دو مقامات وہ پہ ہوتا ہے. 4 جگہیں ہوتا ہے جن کی کہیں. سب سے پہلے تو عرش پر. بیت المعمور آپ کو مراد ہے؟ عرش. اچھا عرش. ٹھیک. عرش الہی. عرش الہی سدرۃ المنتہا. ٹھیک. وہاں سے یہ بالکل کعبہ اس کے سیدھ میں ہے زمین پر. نہیں اس کے نیچے بیت المعمور اور بیت المعمور کے ایگزیکٹ نیچے کعبۃ اللہ. بالکل کعبۃ اللہ. ٹھیک ہے. اور وہ عرش معلیٰ کا ہر وقت طواف کرتے ہیں فرشتے. ٹھیک ہے. فرشتوں کا کعبہ وہ ہے. اللہ تعالیٰ نے پسند فرمایا کہ جیسے میں نے فرشتوں کو اپنے انوار و تجلیات کی وافر مقدار دی ہے اس کا ایک مظہر میں اللہ کی زمین پر بھی بناؤں اپنی زمین اور پلس اللہ کریم نے فرمایا کہ میرے بندے یہ انسان کی پیدائش سے پہلے سے ہے. بالکل ٹھیک ہے کہ جب میرے بندے گناہ کر لیں گے تو پھر ایک ایسا گھر ہو جہاں وہ آ کے مجھ سے توبہ کریں اور میں ان کی خطائیں معاف کر دوں. یہ اس لیے ہے. تو کعبۃ اللہ کا ایک مقصد یہ بھی ہے وہاں طواف کرنے کا انوار لوگ دیکھیں اور اپنی خطائیں معاف کروائیں. واقعی اب سمجھ آتی ہے ان الحج یغسل الذنوب. واقعی دھویا جاتا ہے جب انوار الہی اتنے زیادہ پڑھتے ہیں. دیکھیں اس میں غازی دوسری بات دیکھیں کعبے میں آپ ایک نماز پڑھیں 1,00,000 نماز کا ثواب ملتا ہے. اللہ. سوال یہ ہے کہ وہ 1,00,000 نماز کیسے بنتے ہیں؟ وہ جو انوار الہیہ کے ماحول میں ڈوب کر بندہ ظاہر و باطن کی تمام استعدادوں کے ساتھ حج کرتا ہے تو وہ ساری کیفیتیں اس پر طاری کر دی جاتی ہے. ٹھیک. دوسرا اللہ تعالیٰ کی رحمت و برکت کا مظہر عتم بلکہ سب سے بڑا مظہر وہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی ہے. لا ریب. رحمت للعالمین اور انبیاء کی سیادت کی بنا پر آپ کو یہ تمام فیوزات. اس کے بعد زمانوں میں سے لیلۃ القدر اور میلاد النبی کی رات اور اس کے بعد عرفہ کی رات. جی اس کے بعد عرفہ کی رات. یوم عرفہ کی رات. یوم عرفہ فرمایا کہ بدر کے بعد یوم عرفہ ہے. یوم عرفہ ہے. ٹھیک. یہ رحمت کے مظاہر ہیں. یعنی اللہ نے رحمت کے مظاہر جگہوں میں بھی رکھے اپنی رحمت کے مظاہر شخصیات میں بھی رکھے رحمت کے مظاہر زمانے میں رکھے اور رحمت کے مظاہر کتابوں میں رکھے. اچھا جی اللہ کی رحمت آپ تینوں کے سامنے ایک بات عرض کرنی. میں تو یہ حج سمجھتا ہوں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ادائیں تھیں بالکل ٹھیک. سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی جو ادائیں تھیں وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ بھی ادا کی فالو کی.
ان کے جد امجد تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. اور اس کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ادائیں جہاں جہاں کی ہیں بھائی اس کا نام ہی حج ہے. وہ ادائیں ادا کرنے کا نام حج ہے. ایک یہ بھی پہلو ہے. بالکل اس حوالے سے تو حدیث موجود ہے. اچھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے باقاعدہ حج کے مناسک ادا کر کے دکھائیں صحابہ کرام علیہم رضوان کو, اور پھر فرمایا کہ خذو انی مناسککم, آؤ مجھ سے حج کے مناسک سیکھ لو. یعنی جو حج بنیادی طور پر میرے معمولات کا نام ہے, یہ معمولات مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم, ادائے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم. جی حج ادائے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم. جی آگے. یعنی بالخصوص یہ جو حج ہے یہ صبر کا, استقامت کا اور خود سپردگی کے مظاہر کا نام ہے. واہ واہ. یعنی جہاں کامل صبر ہوا اور جہاں کامل استقامت دکھائی گئی اور خود سپردگی کی مظاہر ہے, ان جگہوں کو اور ان شخصیات کے اعمال کو اللہ تعالیٰ نے درجہ سند عطا فرمایا کہ ان جگہوں پر جو آئے گا وہ ان کیفیتوں کو باقاعدہ محسوس کر کے جائے گا. یعنی یہاں بنیادی طور پر حاجی جو جاتا ہے اس کو مظہر کا, صبر کا, استقامت کا اور خود سپردگی کا مظاہرہ کرنا چاہیے. چاہے کتنا وی آئی پی فیسلٹیز ہونا, بالکل ٹھیک ہے, پھر بھی صبر کی ضرورت پڑتی ہے حج پہ. صبر کے ایک ایک مرحلے کے اوپر جو ہی آپ یہاں سے جہاز میں روانہ, بلکہ حج کیمپ میں جب جاتے ہیں. جی آپ کا سبجیکٹ آ گیا جی, حج کی اقسام آشفی صاحب. جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. قبلہ غازی صاحب, حج کی 3 اقسام جو ہے وہ بیان فرمائی گئی ہیں. حج افراد ہے, حج تمتع ہے اور حج قران ہے. ان میں سے سب سے افضل جو بیان فرمایا گیا وہ حج قران ہے. حج قران میں یہ ہوتا ہے کہ آپ ایک ہی دفعہ احرام پہنتے ہیں, جس سے جا کے آپ پہلے عمرہ بھی کرتے ہیں اور پھر احرام پہنے ہی رہتے ہیں ایام حج کے انتظار میں, اور پھر اسی احرام سے آپ حج ادا کر کے پھر 10ویں ذی الحجہ کو جو ہے وہ آپ حج کا احرام جو ہے وہ کھولتے ہیں. تو اس میں عمرہ اور حج کا احرام اکٹھے پہنا جاتا ہے, اس لیے اس کو حج قران کہا جاتا ہے. حج افراد یہ جو ہے یہ صرف وہاں مکہ مکرمہ کے اور حل کے جو رہنے والے لوگ ہیں جو حدود میقات کے اندر رہتے ہیں ان کے لیے صرف اس کی اجازت ہے. حج افراد یہ ہے کہ آپ صرف ایک ایسا احرام پہنیں گے کہ جس کے ذریعے سے آپ صرف حج کریں گے, اس میں عمرہ کا قصد نہیں ہوتا. اور دوسرا لیکن جو ذرا پہلے چلے جاتے ہیں تو وہ وہ حج تمتع کرتے ہیں. وہ 80-90% جو حجاج ہیں وہ حج تمتع کرتے ہیں کہ وہ احرام پہن کے اپنے گھر سے جو جاتے ہیں ارادہ کرتے ہیں تو وہ پہلا احرام ان کا عمرے کا احرام ہوتا ہے, وہ حج کا احرام نہیں ہوتا. اور وہاں جا کے پھر وہ اپنے ایام جو ہیں ان کو مطلب سہولت کے ساتھ وہاں رہتے ہوئے بھی عمرہ بھی کر سکتے ہیں. اچھا, بڑی اہم بات ہے کہ میقات سے پہلے ہر صورت آپ نے احرام باندھنا ہے. جی ہاں, اس میں لوگوں سے غلط فہمی بھی جی ہاں یہ واجب ہے. اگر آپ کا ارادہ کعبۃ اللہ یعنی حرم کعبہ کی طرف جانے کا ہے, مکہ مکرمہ کا ہے, تو آپ حدود میقات کو کراس نہیں کر سکتے بغیر احرام پہنے. اگر آپ نے اس کو کراس کر لیا تو آپ پر دم واجب ہو جائے گا. یہ ایسا کرنا مطلب حدود میقات سے پہلے احرام پہن لینا اور نیت کر لینا, یہ جو ہے یہ واجب ہے. اس ترک واجب پر ہم جو ہے وہ دم واجب ہوتا ہے. دم کا مطلب یہ ہے کہ آپ کو حدود حرم میں ایک قربانی کا جانور جو ہے مطلب ایک. اچھا اشفی صاحب, میں نے پڑھا ہے کہ جی جب آپ احرام باندھ رہے ہیں تو اس سے پہلے آپ خوشبو لگا سکتے ہیں, یہ بھی پڑھا ہے خوشبو نہیں لگا سکتے. آپ کے حضرات میں وہ تو صابن ہی استعمال کرتے ہیں خوشبو والا. یہ ذرا واضح کریں, آج مفتی بھی ہمارے ساتھ بیٹھے. جی یہ بڑی اس کی سادہ سی یہ بات ہے جی. یہ پیارے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی بڑی پیاری سنت مبارکہ ہے کہ جس کو ایک کہہ لیجیے کہ ہم نے گڈ کر دیا, اخلاط ہو گیا اس میں. آپ نے بھی اس کا جواب دینا. جی ہاں, اس میں قبلہ غازی صاحب یہ ہے کہ احرام پہننے سے پہلے احرام کی چادروں کو اور اپنے بدن کو دونوں کو خوشبو لگانا یہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی پیاری سنت مبارک ہے. اچھا, احرام کی جب آپ نے نیت کر لی, خوشبو لگانا, خود اپنے جسم کو بھی لگانا. جب نیت کر لی ہے تو اب آپ خوشبو جو ہے اس کو اپنے پلو میں بھی نہیں باندھ سکتے. آپ کو خوشبو لگانا نہیں, آپ نے احرام باندھ کے نیت کرنی ہے نا, یا پہلے کرنی؟ احرام کے بعد پھر مسائل شروع ہو جائیں گے. جی ہاں, اس میں پھر ایک اور چیز بڑی مطلب میں یہاں پہ اپنے ناظرین کے لیے وضاحت کر دوں کہ بہت سے ہمارے ناظرین یا مطلب حج و عمرہ پہ جانے والے لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ شاید جو ہم نے یہ چادریں پہنی ہے یہ احرام ہے. علماء نے اس کی بڑی وضاحت فرمائی کہ احرام دراصل ہماری نیت کا نام ہے, چادروں کا نام نہیں ہے. اور یہی وجہ کہ پھر وہ وہاں جا کے چادریں کھولنے یا تبدیل کرنے یا آلودہ ہو جانے پر دوسری پہننے میں بہت زیادہ اشکال میں پڑے رہتے ہیں. ایسا نہیں ہے, ان چادروں کا نام احرام نہیں ہے, بلکہ احرام آپ کے ارادے کا نام ہے کہ آپ نے یہ جو لباس پہن کے ارادہ کیا کہ میں حج کا یہ احرام پہن رہا ہوں یا عمرے کا احرام پہن رہا ہوں.
ایک اور میں یہاں پر جو ہے وضاحت چاہوں گا کہ حج تمتع کرنے والے کہ جو آج کل جیسے مطلب چند دنوں میں حج کی فلائٹ شروع ہو جائیں گی، تو یہ جا کر حج تمتع کریں گے، یعنی پہلے جا کر جاتے عمرہ کریں گے اور عمرے کے جو ارکان ہیں اس کی ادائیگی کرنے کے بعد یہ اپنا احرام کھول دیتے ہیں اور اس کے بعد پھر ایام حج میں حج کا احرام پہنتے ہیں. تو یہ بھی بات جو ہے وہ یہاں سے جاتے ہوئے کروائیں گے. جی وہ پورے جو حج کے عمرے کے مناسک ہیں اس میں مطلب جا کر یہ طواف کعبہ کریں گے اور اس کے بعد مطلب 7 چکر جب پورے ہو جائیں گے اس کے بعد پھر مطلب 2 نفل پڑھیں گے، پھر مقام ملتزم پر آ کر دعا کریں گے، پھر زمزم پیٹ بھر کر پئیں گے، پھر سعی کریں گے 7 چکر صفا و مروہ کی اور اس کے بعد پھر حلق کروا کے یہ احرام کی پابندیوں سے آزاد ہو جائیں گے. اب یہاں پر نیت جو ہے بہت ساری، چونکہ ہمارے یہاں سادہ لوگ ہیں، یہ دین کا علم ہوتا نہیں ہے، تو نیت لوگ جو ہے وہ یہاں سے احرام پہنتے وقت کہ میں نے یہ حج کا احرام، میں حج کرنے جا رہا ہوں، حج کا احرام پہنا ہے. بھئی ابھی آپ کا حج کا احرام نہیں ہے، یہ آپ کے عمرے کا احرام ہے. ٹھیک ہے. تو اس کو ذرا مطلب بڑی احتیاط کی ضرورت ہوتی ہے کہ آپ پلس یہ بھی بڑا ضروری بتا دیں، میں نے وہاں دیکھا ہے لوگوں کو بہت غلطی ہے کہ کندھا پیچھے سے ہی ننگا کر کے آ جاتے ہیں، پیچھے سے نہیں. آپ نے یہ بھی بہت بڑی غلطی ہے. میقات سے شروع ہوئے آپ نے چادر اوپر لپیٹنی ہے. جب آپ بالکل استلام کریں گے پہلے حجر اسود کے پاس تو آپ اپنا دایاں کندھا کھولیں گے. یہ ذرا واضح کر دیں، میں نے دیکھا لوگوں کو نہیں پتا ہوتا. جی اس کو استباء کہتے ہیں شرعی اصطلاح میں. یا 7 چکر میں چادر چڑھائے رکھتے ہیں. جی ہاں، استباء ہے اور یہ پیارے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی پیاری سنت مبارکہ ہے. جب آپ جو ہے وہ طواف کعبہ کے 7 چکر کی نیت کرتے ہیں تو اس وقت آپ جو ہے وہ اپنا دایاں کندھا ننگا کر لیں گے. حجر اسود کے سامنے جب آپ پہنچیں، جی حجر اسود کے پاس جانے سے تھوڑا سا پہلے کھڑے ہو کر آپ نیت کریں کہ میں طواف کے مطلب عمرے کے 7 چکر طواف کی نیت کرتا ہوں، تو میں یا مطلب میں سادہ جو بھی طواف یہ صرف بلکہ جو طواف جس کے بعد سعی ہے اسی میں استباء ہوتا ہے. ٹھیک ہے. وہ طواف جس کے بعد سعی ہے. تو اب آپ نے جو ہے وہ اس طرح سے کرنا ہے کہ اپنا دایاں کندھا ننگا کر لینا ہے. 7 چکر پورے ہوتے ہی جب آپ نے 8واں استلام کرنا ہے، ابھی پراپر کریں نا کہ پھر وہ استلام کرے گا. میں طریقہ کر جیز کریں، کندھا اپنا ننگا کرے گا، دایاں کندھا ننگا کیا، نیت کر لی، بوسہ نہیں دے سکتا، ادھر ہاتھ کرے گا. استلام کرنا جو ہے یہ بھی بوسہ دینے کے مترادف ہی ہے. چھڑی سے اشارہ کر سکتے ہیں، ہاتھوں سے کر سکتے ہیں اور اس طرف اپنے سینے کا اور چہرے کا رخ کر کے کرے اور اس کے بعد اپنے بائیں کندھے میں جو ہے وہ کعبۃ اللہ کو لیتے ہوئے، جی بائیں کندھے میں کعبۃ اللہ کو لیتے ہوئے دایاں کندھا ننگا کر کے طواف شروع کرے گا. اور ذرا جیسے دوڑ کا انداز ہوتا ہے ہلکا ہلکا یوں. جی یہ اگر وہاں پر مطلب کہہ لیجیے لوگوں کے لیے تکلیف کا باعث نہ ہو، نہیں تو ویسے ہی آہستہ آہستہ ایسے کریں. تو رمل جو ہے اس کو کہا جاتا ہے، یہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی بڑی پیاری سنت مبارکہ ہے. یہ 3 چکر پہلے 3 چکروں میں رمل کرنا یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت مبارکہ ہے. ٹھیک. اور یہ بھی رمل بھی اسی طواف میں جس کے بعد ہم نے سعی کرنی ہے. جیسے آپ نفلی طواف کر رہے ہیں تو اس میں رمل نہیں، آہستہ آہستہ چلیں لوگوں کو سمجھانے کے لیے. اب ہم نے 3 چکر کے بعد 4تھا چکر نارمل ہم نے لگانا شروع کر دیا، کندھا ہمارا ننگا ہی رہے گا. بعض لوگ 3 کے بعد کہتے ہیں نہیں جی اب اوپر چادر، یہ بھی غلط، وہ بھی نہیں. اب جب سارے چکر مکمل ہو گئے تو پھر مقام ابراہیم پہ جائیں گے. جی سارے چکر مکمل ہو گئے تو اب سب سے پہلا جو کام کرے نا وہ وہی ہے جس پہ آپ بار بار توجہ دلا رہے ہیں کہ اب اپنا کندھا ڈھانپ لیں. کندھا ڈھانپ لیں. جو آپ نے دایاں کندھا ننگا کیا تھا اس کو ڈھانپ لیں، کیونکہ اب آپ نے 2 نفل پڑھنے ہیں. اور اگر آپ نے نفل جو ہے وہ دایاں کندھا ننگا رکھ کے پڑھ لیے تو وہ ایسی نماز کی جس میں مطلب اس طرح سے کندھا ننگا کر لیا جائے نماز واجب الاعادہ ہوتی ہے. وہ نماز دوبارہ پڑھنا. اب آپ نے 2 نفل پڑھ لیے، مقام ابراہیم پہ دعا کر لی. جی 2 نفل پڑھ کے وہاں پھر آئیں گے حجر اسود کے پاس آئیں گے. کعبۃ اللہ کا جو دروازہ ہے جی اور حجر اسود والا رکن اسود جو ہے یہ کونا، اس کے درمیان میں کوئی مطلب کہہ لیجیے کہ چند گز کا 1.5 گز کا جو ہے وہ ایریا بنتا ہے. اسے مقام ملتزم کہتے ہیں. حضور علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ میں نے جبریل امین علیہ الصلوۃ والسلام کو اکثر اس مقام پر دعا کرتے ہوئے پایا. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلى سيدنا علي وسيدتنا فاطمة وسيدتنا زينب وسيدنا حسن وسيدنا حسين وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى سيدنا
علي وسيدتنا فاطمة وسيدتنا زينب وسيدنا حسن وسيدنا حسين وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. حج اور عمرہ کا فرق بتا دیں. جی قبلہ غائز میں عمرہ تو پورا سال آپ کسی وقت بھی کر سکتے ہیں. عمرہ بھی اگرچہ 3 ہی اس کے ارکان ہیں کہ اس میں مطلب احرام پہنا جائے, طواف کعبہ کیا جائے اور سعی کی جائے. لیکن حج جو ہے وہ 8 ذی الحجہ کو آپ کا مینا میں جانا اور جا کر وہاں پہ نماز ظہر کا ادا کرنا. اگرچہ آج کل 7 جو ہے مطلب 7 اور 8 کی درمیانی شب کو ہی لے جایا جاتا ہے, وہاں جا کر ٹھہرنا یہ سنت مبارکہ ہے. اور اس کے بعد 9ویں ذی الحجہ کو ظہر یعنی زوال شمس سے لے کر طلوع فجر سے پہلے تک یہ وقوف عرفہ جو حج کا رکن اعظم ہے, وہاں جا کر جو ہے وہ وقوف عرفہ کرنا, ٹھہرنا. عرفات میں اگر نہیں گیا تو حج نہیں ہوگا. حج نہیں ہوگا, یہ رکن اعظم ہے. اور اس کے بعد پھر واپس شام جو ہے وہ رات مزدلفہ میں گزارنا یہ واجب ہے. اور واپس آ کر کینکریاں مارنا یہ جی واجب ہے. اور طواف زیارہ کرنا ٹھیک ہے جی, یہ 10ویں کو, اچھا 10ویں سے لے کر 13ویں تک. یہ دم کتنی قسم کے ہیں جی؟ دم کی یہ دم پڑ جاتا ہے نا جو کہتے ہیں کہ بھائی فلاں تم نے اپنا واجبات کو چھوڑنے کی وجہ سے کئی دفعہ دم, اس کی مختلف صورتیں فقہا نے بیان فرمائی ہے. لیکن یہی ہے کہ اس کا لب لباب یہی ہے کہ اگر کوئی واجب جو ہے رہ جائے یا اس میں کوتاہی ہو جائے یا کمی بیشی ہو جائے تو اس صورت میں دم یعنی قربانی ایک بکرا جو ہے وہ لازم ہو جاتی ہے. آگے جی کہہ رہے ہیں قرآن اندازی میں میرا نام نہیں آیا, یہ میں پیسے غریبوں کو دے دوں اور اگلے سال پھر جمع کرا دوں گا. جی اگر یہ اس بات کا یقین استطاعت ہے, اگر اس بات کا یقین ہے کہ یقین نہیں کسی حد تک ہے کہ اگلے سال تک اتنے پیسے پھر آ جائیں گے, تو صدقہ تو کسی وقت بھی کیا جا سکتا ہے. ہاں لیکن میرا خیال ہے آپ اگر اتفاق فرمائیں ان پیسوں کو رہنے دیں جمع ہی آج کے, آپ ویسے صدقہ کر دیں. یہ بہت اچھا تاکہ رسک نہ رہے. یہ بالکل اس سے بہتر ہوگا کہ ان پیسوں کو جمع رکھا جائے اور الگ سے اگر جو آ رہا ہے تو اس میں سے صدقہ کرتے چلے جائے. یہ نہ ہو کہ خدا نخواستہ پیسے آئیں ہی نہ, پھر کوئی حالات کو اب کچھ پتہ تو نہیں ہوتا, تو اس لیے یہ بہتر ہے. یہ بھی تو ہو سکتا ہے کہ آپ قرآن اندازی کا انتظار ہی نہ کریں, وہ پیسے پکڑیں آپ کسی پرائیویٹ ٹور آپریٹر کو دیں اور اسی سال حج پہ چلے جائیں. لیکن اس میں مسئلہ یہ ہے نا کہ فرق زیادہ ہوتا ہے, فرق بہت زیادہ ہے. یہ نقطہ بہت اہم ہے قطع کلام کہ اس میں یہ نقطہ اہم ہے کہ ایک شخص ہے وہ پرائیویٹ کے ذریعے سے بھی حج کر سکتا ہے اگر اس کا نام نہ آئے گورنمنٹ اسکیم استطاعت ہے تو پھر اس کو کرنا چاہیے. وہ پھر انتظار نہ کرے, وہ فوری طور پر پرائیویٹ کے ذریعے سے ہی کر لے, کیونکہ اگلے سال کا پتہ نہیں. جی بالکل ٹھیک ہے, بالکل ٹھیک ہے. اچھا ادھار لے کے بھی ہو سکتا ہے حج؟ دیکھیں ادھار جو ہے اس کی حوصلہ شکنی کی گئی ہے. جب حج فرض ہی نہیں ہے تو اپنے اوپر ایک ایسی ذمہ داری کو عائد کرنا کہ جو شریعت مطہرہ کی طرف نہیں, تو اس کو ڈسکریج کیا جائے گا اور اس کی اجازت نہیں دی جائے گی. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلى سيدنا علي وسيدتنا فاطمة وسيدتنا زينب وسيدنا حسن وسيدنا حسين وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى سيدنا علي وسيدتنا فاطمة وسيدتنا زينب وسيدنا حسن وسيدنا حسين وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. باطنی فوائد جی جامی صاحب آپ کا یہ سبجیکٹ ہے تصوف. جی غازی سے بنیادی طور پر دین اسلام کے اندر جو چیز مغز کی حیثیت رکھتی ہے وہ کسی عمل کی ادائیگی میں کمال خلوص
اور ادائیگی کی باب میں اس معیار کو قائم رکھنا۔ وہ کیا کیا ہوں؟ حضرت ابراہیم بن ادھم رحمۃ اللہ علیہ جب حج کے لیے گئے تو ان کا ایک معمول دیکھیں، ایک صوفیہ کا انداز ہے، وہ گھر سے چلے تو ہر قدم پر 2 نفل پڑھتے تھے۔ لیکن مائی رابعہ بصری نے کہا یہ تم نے کیا دکھاوا شروع کیا ہوا تھا؟ وہ پھر 14 سال کے بعد وہاں پہنچے اور وہاں جا کر حیران رہ گئے کہ پہلے بھی کئی دفعہ کعبۃ اللہ دیکھا تھا، لیکن اس روحانی محنت کی وجہ سے ان کو کعبہ کے اندر انوار الہیہ سمندر کی صورت میں دکھائی گئے، اور اس سے وہ حیران رہ گئے کہ اور میری ان کو کعبہ نظر نہیں آیا اس وقت، کعبہ نظر نہیں آیا، انوار اور میں اس اتنے پر گم ہوئے، انوار کعبہ ہی نہیں نظر الہیہ آیا۔ اتنے زیادہ تھے۔ حضرت داتا صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے ذرا حج کی بحث میں چند اور مزید احتیاطیں بھی بیان کی ہیں۔ وہ ضرور فرمائیں۔ وہ یہ ہے کہ رزق حرام کے ساتھ یا لوگوں کو مالی طور پر نقصان پہنچانے کے ساتھ حج نہ کیا جائے۔ لوگ رزق حرام کے ساتھ حج شروع کر دیتے ہیں یا اور ہر سال کرتے ہیں، اور ہر سال کرتے ہیں، اور شیطان شاید ان کو یہ ورغلاتا ہے، ان کو یہ مزین کر وہ کے ساری دیتا معاف ہے ہو کہ گئے۔ وہ ساری معاف ہو جائیں گی، حالانکہ رزق حرام کے ساتھ یہ چیزیں مزید نحوست کا باعث بنتی ہیں۔ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم خود موجود تھے، اور صحابہ نے دیکھا کہ ایک بندہ مقام ملتزم سے چمٹ کر اتنا رو رو کر دعائیں کر رہا تھا کہ صحابہ کہتے ہیں کہ ہمیں خود اس پر ترس آیا، اور ہم نے حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے التجا کی، یا رسول اللہ آپ اس کے لیے خصوصی دعا فرمائیں۔ تو آپ نے فرمایا کہ یہ بندہ حرام کھاتا ہے، حرام سے پلا ہوا ہے، اب بھی حرام پہنا ہوا ہے، اور حرام کے مال سے یہاں پہنچا ہوا ہے۔ تو یہ جو رزق حرام ہے، اس کی وجہ سے لوگ پھر یہ اس طرح حج کرتے ہیں یا عمرہ کرتے ہیں، یہ نحوست پر نحوست ہے۔ بنیادی طور پر شیطان کا یہ مکر ہوتا ہے، کیونکہ شیطان کا مکر کیا ہوتا ہے کہ وہ ایسی چال چلتا ہے کہ بندے کو بات سمجھ نہیں آتی، یعنی اس نے بندے کو مغالطہ دیا ہوا کہ حقوق العباد میں لوگوں کا نقصان کریں اور حقوق اللہ کی ادائیگی میں آپ چل پڑیں، حالانکہ حقوق اللہ تو حقوق العباد کی ادائیگی کے بغیر ادا ہی نہیں ہوتے۔ جی آپ اپنی بات مکمل کریں جامی صاحب۔ دوسرا کشف المحجوب میں داتا صاحب رحمۃ اللہ اس اہم بات کی طرف اشارہ کیا کہ کسی کا دل دکھا کر حج کرنے نہ جائے، یعنی اگر کسی بندے کے ساتھ کوئی ناراضگی ہے، کوئی دشمنی ہے، کوئی لڑائی ہو گئی ہے، اس سے معذرت کرے، اس سے معافی مانگے، پھر حج کرنے جائے۔ داتا صاحب رحمۃ اللہ لکھتا ہے کہ اللہ تعالیٰ روزانہ کعبے کی طرف ایک دفعہ رحمت کی نگاہ کرتا ہے، اس جگہ پر تو اس نے بلایا ہے، لیکن ایک بندہ مومن کے دل پر اللہ تعالیٰ 360 مرتبہ روزانہ رحمت کی نظر کرتا ہے۔ 360 مرتبہ۔ اللہ، تو ایک مومن کا دل دکھانا اور اس کو تکلیف دینا اور اس کے لیے اذیت کا باعث بننا، یہ زیادہ نحوست کا باعث ہے۔ مسجد ٹا دے، مندر ٹا دے تے ٹا دے جو کچھ ٹہندا، ایک بندیاں دا دل نہ ٹائیں، رب سچا دلاں وچ رہندا۔ ایک تو یہ احتیاط ہے۔ تیسری جو غازی صاحب سب سے بڑی احتیاط یہ ہے کہ جو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہت کرتے تھے، کعبے کا اور حج کا جہاں ثواب ہے اور جہاں یہ اجر ہے، وہاں اس کی احتیاطیں بہت زیادہ ہیں۔ آپ نے باقاعدہ آرڈر کیا ہوا تھا کہ اہل عراق اور اہل شام اور دیگر علاقوں کے لوگ حج کرنے کے بعد فوراً واپس چلے جایا کریں، چونکہ لوگ جو ان حدودوں میں رہتے ہیں وہ حج کے دوران تو بعض اوقات ان جگہوں کا تقدس، ان کا احترام کرتے ہیں، بعد میں رہنے والے لوگ ان کو ذرا نعوذ باللہ کہنا چاہیے کہ وہ درجہ نہیں دیتے، ان کو تھوڑا ہلکا سمجھنا شروع کر دیتے ہیں۔ یہ جیسے ہمارے ہاں 27 رمضان کے بعد باقی 3 دن کہتے ہیں بس آپ فارغ ہیں، یہ مزاج بن 27 ہے، مزاج بن چکا ہے۔ مزاج مزاج بن بن چکا۔ چکا یہی ہے۔ وجہ ہے نا کہ یہاں تو آخر میں یا وہ کہتے ہیں کہ روزے ہیں، ابھی میں جھوٹ نہیں بول سکتا، ذرا عید گزر لینے دیں پھر جھوٹ بولیں گے۔ جی مطلب رمضان میں قسم کھا کے سودا نہیں بیچنا، جو ہی رمضان گزرا تو قرآن کی، اللہ کی قسم کھا کہنا ہے کہ یہ تو اپنی خرید آپ کو نقصان پہ دے رہا ہوں۔ مقصد یہ ہے کہ وہاں ان جگہوں کا ادب کرنا، احترام کرنا اور ان مظاہر کا خیال رکھنا بڑا ضروری ہے۔ ٹھیک، یہ بھی صوفیہ نے اس کی طرف اچھا جی، اپنا ہاشمی صاحب ترتیب ذرا جلدی سے بتا دیں، پھر مفتی صاحب سے میں نے کچھ اہم چیزیں پوچھنی۔ جی حج کی ترتیب کے حوالے سے قبلہ غازی صاحب 8ویں ذی الحجہ کو حج کا احرام پہنا جائے گا اگر آپ حج تمتع یا افراد کرنے والے ہیں۔ پہلے بھی پہن لینا افضل ہے، مطلب کچھ ٹھیک ہے، آپ پہن لیا، کیا کریں گے؟ احرام پہننے کے بعد آپ نے مینا میں، جی 8ویں کو مینا میں پہنچ جانا ہے، اور وہاں پر آپ نے ظہر، عصر، مغرب، عشاء اور فجر
یہ ادا کرنی ہے، جو کہ آج کل ویسے عام طور پہ نہیں ہوتا. سورج نکلتے ہی جی ہاں، سورج نکلتے ہی آپ نے عرفات شریف کا قصد کرنا ہے، اور عرفات میں کسی کونے میں بیٹھ جائیں جا کے. جی ہاں، میدان عرفات میں کسی بھی جگہ پر جا کر بیٹھ جانے داخل ہونا جو ہے وہ بس. جی ہاں، اس حدود میں جا کر بیٹھ جانا ہے بس، اور کچھ وہاں پہ خاص عبادات مقرر نہیں ہیں. آپ استغفار کریں، جو استغفار پڑھیں، دعائیں کریں، چوتھا کلمہ اس کی فضیلت بیان، اپنی خطائیں مانگیں، جو دنیا چلے گئے ان کی بخشش کے لیے اپنے بزرگوں کی. ہاں، اس کے لیے خاص حدیث پاک بھی ہے کہ حاجی کی کسی کے حق میں بھی کی گئی استغفار اللہ تعالیٰ قبول فرماتا ہے. سبحان اللہ. یہ الگ سے حدیث پاک میں حکم بھی فرمایا گیا. سبحان اللہ. تو یہ آپ نے جو 9ویں کا دن ہے، یہ اس کو وقوف عرفہ کا دن کہتے ہیں. یہ آپ نے میدان عرفات میں گزارنا ہے اور مغرب ہونے کا انتظار کرنا ہے. جو ہی مغرب کی اذان ہوگی، جی مغرب کی اذان جیسی ہو جائے، آپ کو یقین ہو جائے کہ سورج غروب ہو گیا ہے، اس سے پہلے نہیں نکل سکتے آپ. اس کے بعد چل پڑیں گے اور جا کر آپ نے رات مزدلفہ میں گزارنی ہے. مغرب اور عشاء وہاں. جی ہاں، مغرب عشاء وہاں پر اکٹھی پڑھنی ہے، لیکن وہاں پر عشاء کا وقت ہونے کا انتظار کرنا ہے. ٹھیک ہے. جی ہاں، یہ نہیں کہ مغرب کے وقت میں عشاء پڑھ لینی ہے، ٹھیک ہے، بلکہ مغرب کا وقت گزار دینا ہے اور پھر عشاء پڑھنی ہے. اور اس کی ترتیب بھی اس طرح سے بیان فرمائی گئی کہ پہلے آپ مغرب کے فرض پڑھیں، پھر عشاء کے فرض پڑھیں، اب ان دونوں کی سنتیں پڑھیں. اب مزدلفہ کی رات جو ہے، اس رات کی فضیلت بیان فرمائی گئی کہ اللہ تعالیٰ حقوق العباد بھی معاف فرما دیتا ہے، لیکن آپ یہ ارادہ کریں کہ اب میں جا کر حقوق العباد کی ادائیگی میں کوتاہی نہیں کروں. اور اب آپ نے جو ہے وہ طلوع فجر کا انتظار کر رہے ہیں. روشنی پو پھٹتے ہی آپ نماز فجر اول وقت میں پڑھیں اور فوراً جو ہے وہ آپ مینا کی طرف چل پڑیں گے. اور جا کر مینا میں آپ کو جو اب سب سے پہلا کام کرنا ہے وہ یہ کہ اپنا ضروری سامان اگر ہے تو اس کو اپنے کیمپ میں رکھیں، اور جا کر رمی جمرات، جمرہ عقبہ جو ہے اس کو آپ نے دوست کے ساتھ ملاقات. اب میں جب ہاں جی استغفر اللہ. ہمارے شیخ کہتے تھے، شیخ ناظم العادل الکانی قبرسی رحمۃ اللہ علیہ، تو وہ لیکچر دیتے ہو از مائی بیسٹ فرینڈ، اور اس کے بعد پھر کہتے تھے کہ ہم یہ عمل کرتے ہیں، یہ عمل، اس سے شیطان خوش ہوتا ہے، تو پھر ہم اس کے دوست ہوئے نا، ہم اس سے دوستی لگا رہے ہیں. مطلب یہ ایک طریقہ تھا سمجھانے کا، تربیت کا، کہ بھئی یہ کام نہیں کرنے، یہ کرو گے تو شیطان کے دوست بن جاؤ. حقیقت تو یہی ہے جی. 70 سے زائد کنکریاں جو ہے وہ ہم نے وہاں سے چن لینی ہے میدان مزدلفہ سے. پتھر توڑنے کی اجازت نہیں ہے. کھجور کی جو گٹھلی ہوتی ہے اس کے سائز کی جو ہے وہ کنکریاں لے لیں. عام طور پہ آج کل ڈسپوزیبل بوتلیں ہوتی ہیں، اس میں آپ ان کو ڈالیں. سنت مبارکہ بہت اچھا آپ نے بتا دیا، ڈسپوزیبل بوتلوں میں ڈالنے، اس میں ڈال کے، اور سنت مبارکہ کہ ان کو 3 دفعہ دھو لیں. یہ بھی افضل عمل ہے. اچھا، ان کو دھو کے اچھے طریقے سے تو اپنے پاس محفوظ کر لیں، اور وہی بوتل ہر دفعہ جاتے وقت آپ ساتھ لے جائیں. اس میں سے گن کے ساتھ کنکریاں نکال لیں، یا مطلب اپنے، کیونکہ وہاں جا کر کو گر گرا بھی سکتی ہے جب آپ جمرات پہ جاتے ہیں، تو اس کو الگ ترتیب. جب آپ لوگوں نے تھیلیاں بھی رکھی ہوتی ہیں، چھوٹی تھیلیاں کو شاید آپ یہ مل جاتی ہے، یہ جس میں یہ شادیوں میں وہ بید وغیرہ دیتے ہیں، وہ بھی ایک اچھا طریقہ ہے. اب جمرہ عقبہ کے آپ نے جو ہے وہ رمی کرنے کے بعد آپ نے اپنی قربانی ہونے کا انتظار کرنا ہے. اب 10ویں ذی الحجہ کا یہ دن ہے. قربانی ہونے کا جیسے ہی آپ کو میسیج موصول ہو جاتا ہے، یا جو بھی آپ کو ٹائم دیا گیا ہے، احتیاط رکھیں جی. تو اس میں یہ ہے کہ پھر آپ قربانی ہوتے ہی اپنا حلق کروائیں گے یا قصر کروائیں گے اور احرام کھول دیں گے. ٹھیک. اب 13ویں ذی الحجہ سے پہلے 13ویں ذی الحجہ کے غروب آفتاب سے پہلے آپ نے طواف زیارہ کرنا ہے. بہت شکریہ جی آپ کا مفتی صاحب، ڈاکٹر جامی آپ کا بھی، اور ہاشمی صاحب آپ کا. ناظرین کرام، کتاب الشفا سے نسخے کا وقت ہو گیا. یہ مصائب و علام سے نجات کا عمل ہے جی. جو شخص روزانہ نماز فجر اور عشاء کے بعد 200 بار کلمہ طیبہ بما درود پاک پڑھنے کا معمول بنا لے، اللہ تعالیٰ اسے تمام دنیاوی اور اخروی پریشانیوں سے محفوظ رکھتا ہے. شرط یہ ہے کہ اول و آخر 11 مرتبہ کم از کم کوئی بھی درود پاک جو آپ کو آتا وہ ضرور پڑھیں. سیدنا علی المرتضیٰ شیر خدا فاتح خیبر ارشاد فرماتے ہیں، نیک سیرت شخص ہمیشہ اپنے خصائل اور علوم سے لوگوں کو فیض پہنچاتا ہے. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی سیدنا علی و سیدتنا فاطمہ و سیدتنا زینب و سیدنا حسن و سیدنا حسین وعلى آله وصحبه وبارك وسلم.